ایصال ثواب ہی میں ہے۔ جو کام میت سے شروع ہوا اگر وہ 2 گھنٹے پہلے سے شروع ہو جاتا۔ میں ایک لفظ کہوں گا، جو آج مرنے کے بعد اس کے گھر پہ آئے ہیں، کبھی مریض کے لیے اسپتال تو نہیں گئے؟ پتہ یہ چلا کہ تم نے تو سوچ لیا کہ اب تو منزل ہی دوسری ہے، وہاں تو دینا پڑتا۔ جتنا شریعت نے تشییع میت کا حکم دیا ہے اتنا ہی شریعت نے مریض کی عیادت کا بھی حکم دیا ہے۔ کبھی اسپتال بھی جاؤ، لیکن اسپتال جانے کے جو آداب ہے وہاں لے کر جانا ہے، کچھ کھانے کے لیے ضرور لے کے جانا، مریض کو کچھ سکون پہنچانے کے لیے کچھ لے کے جانا۔ تو جہاں لے کے جانے کا حکم تھا وہاں تو تم 10 بھی نظر نہ آئے۔ ہمیں سوچنا پڑے، کیسے سوچیں مولانا؟ میں سوچوا رہا ہوں آج ایک کام بند کر دو بس، صرف اپنی بستی کے لوگوں کی 40ویں کی دعوت بند کرو، انہیں خوشی میں کھلانا، انہیں عقیقے میں کھلانا، انہیں شادی میں کھلانا، جو مہمان آئے ان کو کھلاؤ، ان کو بناؤ، اس لیے کہ ان لوگوں کو آپ سے محبت ہے اور یہ ایصال ثواب میں پھر بھی آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس کے لیے آ رہے ہیں، یہ یقین دلائیں گے آپ کو کہ بغیر اس کے بھی یہ آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ایصال ثواب کو آسان بنا سکتے ہیں اپنی بستی کے لوگوں کی دعوت نہ کر کے، صرف مہمانوں کے لیے کھانا بنا کر۔ اب رسول اللہ نے کیسے سویم منایا، کیسے 40واں منایا، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اپنے گھر میں آتے ہیں، کھانا بنواتے ہیں، اور کھانا بنا کے 2 جگہ ایسا کیا ہے، ایک جناب حمزہ جرار کی شہادت پہ کیا اور ایک جناب جعفر طیار کے موقع پہ کیا۔ اپنے گھر سے کھانا بنوا کے لے کے گئے اور جا کر جناب جعفر طیار کی فیملی کو کھلایا۔ یہ تو ہے سیرت رسول، آگے ہماری مرضی ہے۔ عزیزو، میں یہ بھی کہوں گا کہ میں کوئی آیت اللہ نہیں ہوں اور کوئی حجت الاسلام نہیں ہوں، لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ میری قوم جتنے بھی کام کر رہی ہے وہ معرفت کے طور پہ کرے گی، عادت کے طور پہ نہیں کرے گی، وہ روایت کے طور پہ نہیں کرے گی، معرفت کے طور پہ کرے گی، وہ صرف ماننے کے طور پہ نہیں کرے گی، پہچاننے کے طور پہ کرے گی۔ آپ سوچئے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس میدان میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں ایک دن یہ قدم بڑھانا ہوگا، ہمیں کوئی فرق پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنوں کا خیال کرنا ہوگا، اس لیے کہ اب دوسروں نے ہمارا خیال بند کر دیا ہے۔ اگر ہم خود اپنے اپنوں کا خیال نہیں کریں گے تو ڈگر ٹوٹنے لگے گی۔ وہ ڈگر نہ ٹوٹے، اس لیے اب ضروری ہے کہ راستے بدل کے بات کریں۔ عزیزو، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ حسین جو بڑی اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے مدینے میں، اس نے یہ سوچا، امام نے یہ سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے اس قوم کو بیدار کرنے کا کہ سنو، طاقت ہی کے ساتھ نہیں جیا جاتا، کبھی کبھی مظلومیت کو فتح کی علامت بنایا جاتا ہے۔ توجہ دیجیے گا، وہ شخص جو آسمان سے روٹیاں منگوا سکتا تھا، اس نے بھوکے رہ کے بتایا کبھی کبھی دنیا کو درس دینے کے لیے بھوکا بھی رہا جاتا ہے۔ وہ شخص جو سکون کی زندگی جی سکتا تھا، اس نے اپنے آپ کو بے چینی میں ڈال دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کبھی کبھی سر کٹانا بھی فتح کی علامت ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، جب معرفت کامل ہو جاتی ہے تو آدمی خود بھی چلتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے۔ امام حسین کی طرف خود نہیں آیا تھا، اپنا بیٹا بھی لایا تھا، اپنا بھائی بھی لایا تھا، تاکہ قوم کو حسین کی طرف چلے کہ یہ ایصال ثواب کی دنیا میں اس قدر سمٹ کے آتے ہیں کہ ہمیں ہمدردیوں کا یقین ہونے لگتا ہے کہ جو لوگ کسی کے مرنے پر اتنا ساتھ دے سکتے ہیں وہ کسی کی زندگی کا کتنا ساتھ دیں گے۔
جو ایک میت کے لیے اتنا جمع ہو سکتے ہیں وہ کسی کی مشکل میں کتنا جمع ہو سکتے ہیں، مصائب و آلام میں کتنا جمع ہو سکتے ہیں۔ سینکڑوں بچے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جنہیں آپ کی تلاش ہو رہی ہے، نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ بڑھاتے چلے جائیں گے ان کی زندگیاں بنتی چلی جائیں گی۔ ہاں عزیزو، اگر یہی وجہ ہے تو آئیے کربلا میں